اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں اور زندگی کی اس خوبصورت نعمت کو بھرپور شکریہ کے ساتھ، بھرپور گریٹیٹیوڈ کے ساتھ انجوائے کریں، آمین۔ ریسنٹلی پاکستان میں الیکشنز ہوئے اور الیکشنز رات تک 11 تک 12 تک سب آپ کے سامنے تھا جو کچھ بھی ہوا۔ ہم جس پارٹی کے جو لوگ ہوں گے وہ اس حساب سے خوش یا اداس ہوں گے۔ میں جب سے پیدا ہوئی، جب سے میں نے سیاست، پارٹیز، یہ سب کچھ سنا، تو میں ہوتی تھی، سچ بتاتی ہوں آپ کو، کہ مسلم لیگ کے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ حمایتی تھے۔ مسلم لیگ، اب نون اور کاف، اب یہ چیزیں بن گئی ہیں۔ میں چھوٹی سی تھی، اٹ واز اونلی مسلم لیگ۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں چھوٹی سی تھی تو میں اپنی فرینڈس کے ساتھ، کیونکہ میرے ابو جو ہے وہ آرمی میں تھے، تو اپنے فرینڈس کے ساتھ، آرمی میں جو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گھروں کے بعد پیارے پیارے پارکس ہوتے ہیں، تو وہاں میں پارک میں اپنی فرینڈ ساتھ کھیلنے گئی، تو وہاں پہ مجھ سے کیونکہ زیادہ تر ہوتے تھے آرمی والے، جو سپاہی وغیرہ ہوتے تھے، سولجرز، وہ عموماً آس پاس ہوتے تھے تاکہ وہ نگرانی کر سکیں سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے۔ اچھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ جیت رہی ہے، فلاں پارٹی ہو سکتا ہے ہار جائے، فلاں کی حکومت آئے، تو میرے کانوں میں بھی کچھ پڑا۔ تو انہوں نے پھر ہم سے بھی پوچھ لیا، اچھا آپ لوگ کس کے ساتھ ہو، جیسے بچوں سے مذاق میں پوچھ لیتے ہیں بڑے۔ ہم نے کہا، میں نے کہا کہ ہم لوگ تو مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں آپ لوگوں کی مسلم لیگ تو ہار رہی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ میں اتنی چھوٹی تھی، مجھے نہیں پتا تھا مسلم لیگ کیا ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ جہاں مسلم لیگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے نا، یہی لوگ اچھے لوگ ہیں، یہی مسلمان ہیں۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ اور، میں کسی کے چھت پہ کوئی اور جھنڈا بھی دیکھتی تھی نا، میں سوچتی تھی نہیں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اپنا ڈیپلی دل کی فیلنگز بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو ہماری ان پارٹی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں سے کرتے کرتے کرتے، اچھا یہ بات پہلے ختم کر لوں کہ میں جو کھیلنے گئی ہوئی تھی، تو مجھے کسی چیز کا دل نہ کرے، حالانکہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا یہ لوگ کرتے کیا ہیں ہمارے لیے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا ان پارٹیز کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے۔ ابھی آ کے پتہ چلا ہے کہ یہ صرف حکمرانی کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ چیز نہیں پتہ تھی۔ اس سے پہلے بس ایک عقیدت تھی ان کے ساتھ، کہ کیونکہ مسلم لیگ جو تھی وہ قائد اعظم کی پارٹی تھی۔ قائد اعظم نے جتنا مسلمانوں کے لیے کیا، قائد اعظم نے جتنا برصغیر پاک و ہند دونوں کنٹریز کے لیے کیا کہ ان کو آزادی ملے، اور جو کچھ ان کی سٹرگلز تھیں وہ سب کے سامنے، اسی نسبت سے ہمیں مسلم لیگ جو ہے وہ بہت پسند تھی، کہ یہ قائد اعظم کی پارٹی ہے، رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پارٹی ہے۔ تو کیا ہوا کہ نہ ہی مجھے کھیلنے کا کچھ دل کیا، اس دن میرا کسی جھولے میں بیٹھنے کا دل نہیں کیا۔ میں اتنی چھوٹی سی اور میں اتنی اداس ہو گئی، گھر آ کے میں نے اپنے پیرنٹس کو ہی بولا کہ مسلم لیگ ہار رہی ہے۔ تو وہاں پہ جو انکل تھے جھولوں کے پاس، وہ تو اس طرح کہہ رہے تھے، تو فوجی انکل تو ایسے کہہ رہے تھے۔ تو مطلب اتنا امپریشن آپ دیکھیں کہ ایک بچے کے دل میں مطلب وہ فیلنگز آ گئی، وہ سیڈ ہو گیا کہ یہ فلاں پارٹی ہار رہی ہے، فلاں، بجائے کچھ جانے کہ انہوں نے میرے لیے کیا کی ہے، بجائے کچھ جانے انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کی ہے، بجائے کچھ جانے انہوں نے بلتستان اور گلگت کے ریاض کے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کیا کیا۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کے چائنا کو دیکھیں، ہمارے ساتھ کے انڈیا کو دیکھیں، ہمارے بعد کے بنگلہ دیش کو دیکھیں، کیونکہ ہمارے سے کافی ٹائم کے بعد وہ بنا۔ تو آپ ان ساری کنٹریز کو دیکھیے اور پھر اپنے ملک پاکستان کو دیکھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان حکمرانوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ 75 سال تو انہوں نے، ایک بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کو انہوں نے اچھی تعلیم، ان کے جتنے ریسورسز ہیں وہ ابھی تک مہیا نہیں کیے۔ روڈز اب آ کے 75 سال بعد بن رہی ہیں ہمارے بلوچستان میں۔ کتنے جو ایریاز ہیں وہ لیس ریسورسڈ ہیں۔ سوئی گیس نکلتی ہے، لائک سوئی کے مقام سے سوئی گیس نکلتی ہے، اینڈ دین پورا پاکستان اس کو اویل کر رہا ہے، لیکن سوئی کے لوگوں کو گیس میسر نہیں ہے۔ کین یو امیجن دیٹ؟ تو بچپن میں پڑھا کرتے تھے، بہت دکھ ہوتا تھا کہ جن کے پاس سے نکل رہی ہے ان کو مہیا نہیں ہے۔ پاکستان کی دوسرے سٹی کی بات کریں تو میاں والی میں بجلی بن رہی ہے، لیکن میاں والی کے لوگوں کو میسر نہیں تھی اتنی۔ میاں والی کے لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو سفر کر رہے تھے، اینڈ دین جتنے یہ اسلام آباد اور یہ سارے ایریاز ہیں ان پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، میاں والی ول سفر بٹ ادر ایریاز دے ول انجوائے، اوکے، تو ان کو کوئی سفرنگ کچھ نہیں تھا۔ تو یہاں سے آپ لوگ اندازہ کریں، اور تعلیم کی بات بھی دیکھ لیں، تعلیم کس طرح کی ہے، روڈز کس طرح کی ہیں، سہولتیں دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ کی سہولیات دیکھ لیجئے،
کتنے علاقے جو ہیں وہ پریویلیج ہیں اور کتنے علاقے جو ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیج ہیں. تو بس میں آپ کو اپنی ایک فیلنگ بتا رہی تھی کہ مجھے نہیں پتہ تھا مسلم لیگ نے ہمارے لیے کیا کیا، مسلم لیگ کون ہے، کیا ہے، کیسے. بس صرف ایک قائد اعظم کا جو تھا نا، ان کا ایک نام قائد اعظم مسلم لیگ، تو اس وجہ سے میں مسلم لیگ پسند تھی. تو میرے گھر والے کیونکہ مسلم لیگ کے دیوانے تھے، میں بھی مسلم لیگ کی دیوانی تھی، حالانکہ بالکل چھوٹی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا. اچھا اب نیکسٹ بات کرتے ہیں. جب مسلم لیگ قائد اعظم کے بعد کرتے 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 نواز شریف، اور نواز شریف کے بعد وہ مقام آیا جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا، تو یقین کیجئے وہ دن بھی میرے پہ قیامت والا دن تھا. یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسلم لیگ سے مجھے کتنی زیادہ محبت تھی. اور میں ایسے ایسے واقعات، جس دن نواز شریف کو سزا سنائی گئی کہ عمر قید ہو گئی ہے، تو میں اتنی پریشان کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. میرے ابو آئے، میں نے کہا ابو نواز شریف کو عمر قید ہو گئی ہے. تو ابو مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شکر کرو کہ سزائے موت نہیں ہوئی. اگر عمر قید ہوئی ہے نا تو آہستہ آہستہ وہ کیس لڑیں گے، اپیل کریں گے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے سے روح کو سکون آیا، اور میں نے ابو کو بھی کھانا دیا، میں نے خود بھی کھانا کھایا. تو مطلب آپ کو میں اپنی فیلنگز اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا بیک گراؤنڈ پتہ ہو. پھر ایک وقت آیا، وہ وقت آیا جب ایک شخص نے کھڑے ہو کر، اتنے سالوں کی سٹرگل تھی اس شخص کی، لیکن آخر کار اس شخص نے منوایا اپنا آپ، ایک تنہا شخص نے اپنا آپ منوایا کہ حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں. کہ آپ لوگ تو ابھی تک ایک قید میں ہوں، آپ لوگوں کے دماغ مفلوج ہیں، آپ لوگوں کے دماغ قید ہیں. اس بندے نے ہمیں وہ آزادی کی بات بتائی کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، کہ ہم لوگ کیوں کتنے کنٹریز کے زیر اثر ہو کے ہم لوگ اپنے ڈیسیجن جو ہے وہ اچھے سے نہیں لے سکتے، ہم کس طریقے سے، ہماری باڈیز تو آزاد ہیں لیکن ہمارے دماغ مفلوج ہیں، قید ہیں. اس بندے نے آ کے ہمیں آزادی کی وہ نئی شکل دکھائی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس سے پہلے برصغیر پاک و ہند ان لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا، اور بعد میں یہ آئیڈیا جو ہے یہ آہستہ آہستہ فیڈ اپ ہو گیا، تو لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ اصل آزادی کیا ہے. تو اب آ کے اس بندے نے ہمیں بتایا. یقین کیجئے کہ یہ وہ بندہ ہے جتنا ہمیں کسی اس دوسری پارٹی سے ویسی عقیدت فیل نہیں ہوئی جتنی آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں ون اینڈ اونلی عمران خان کی. اس سے پہلے ایک اور شخص تھے جس کی وجہ سے، میں نہیں کہتی وہ صحیح کر رہے تھے، غلط، ظاہر ہے غلط تو کیا تھا. کبھی بھی فوج کو حکمرانی میں نہیں آنا چاہیے. فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، ملک کی حفاظت، لوگوں کو سیکیورٹی، سیفٹی کی انوائرمنٹ دینا، ٹھیک ہے. اور فوج کا کام ایمرجنسی صورتحال میں، جیسے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے فلڈز ہو، کچھ زلزلہ آ گیا، اس صورتحال میں لوگوں کی مدد کرنا. تو فوج کا کام حکمرانی بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے، کبھی کسی فوجی نے، کبھی کسی آرمی آفیسر نے آ کے حکمرانی کی نہیں. وہاں پہ کیوں اتنی زیادہ نسل کے لوگ، اتنے زیادہ کلر کے لوگ، اتنی زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ ابھی تک ماشاءاللہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ کبھی فوج نے حکومت نہیں کی. وہاں پہ سب کو حقوق دینے کی بات کی جاتی ہے. کمی بیشی ہر جگہ ہوتی رہتی ہے، میں یہ بات نہیں کر رہی. چائنا میں آپ دیکھ لیجئے، لیکن یہاں پہ کبھی کسی نے الگ ہونے کی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ سب کو حقوق مل رہے ہیں. ایک جو ہے وہ ووٹ ڈال کے بندہ اپنے حکمران کو خود منتخب کرتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیے کیا ہوا، ہر کوئی ہمارے باتیں کر رہا ہے. پہلے جب پرویز مشرف کی حکومت آئی تھی تو کیا ہوا تھا کہ پرویز مشرف کی حکومت واحد وہ گورنمنٹ تھی جس کی لوگ تعریف کرتے تھے. اور اس وقت ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو بھی بڑھ گئی تھی، لوگ فخر سے بتاتے تھے کہ آئی ایم فرام پاکستان. لیکن اس کے بعد پھر کتنا ڈاؤن فال چلا، لوگوں کو جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ بتاتے ہوئے، مجھے اب یہ کہتے ہوئے بہت برا لگ رہا ہے لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں. کیونکہ باہر جا کے جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کو باہر کا نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا چل رہا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہو، سڑک پہ آتے ہو، لوگوں سے بات کرتے ہو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کی کیا اس وقت ویلیو ہے، آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو، آپ کے گھر کو، آپ کے خاندان کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہی چیز آتی ہے پاکستان کی. پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، آپ کی پیٹرول کی شارٹیج ہو رہی ہے، مہنگا ہو رہا ہے، اتنے مسائل، کبھی روڈز بلاک ہیں، کبھی روڈ ٹوٹے ہوئے، کبھی کیا چیز ہے، کبھی سڑکوں میں پانی جمع ہے، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کیا ہو گیا. اور زلزلے کے بعد تک کتنے عرصے تک لوگوں کو ریکور نہیں کیا جا سکتا. ہو گئے تو پھر ان کو جتنی امداد ملی وہ کوئی کھا پی گیا. جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہو، آپ کو عادت ہوئی ہے ان چیزوں کی. جب آپ باہر نکلتے ہو، باہر دنیا کو دیکھتے ہو، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی خوشحال رہ رہی ہے، دنیا کتنے اچھے طریقے سے رہ رہی ہے. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہوتی نا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی ویلیو کا.
اور جب آپ چیز دیکھ لیتے ہو نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اپنے ملک کے لوگ کتنی مشکل اور کتنی سفرنگ میں ہیں. سو یہ ہمیں پتہ ہے، اس چیز کا اندازہ ہمیں ہے. سو میں یہ کہوں گی کہ ابھی جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو ایک دفعہ پھر جیسے ہم سر اٹھا کے اپنا پاسپورٹ دکھاتے تھے، کون آئی کے ان کو پوری دنیا جانتی تھی. مجھے ایک جو ہے یوگانڈا کے ایک ہمارے تھے سپورٹ سٹاف میں، تو وہ کہتے ہیں آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ عمران خان ہے. تو میں ایک دفعہ تو میرے کانوں نے یقین نہیں کیا، اس بندے نے کیا بولا، عمران خان بولا اور یہ ہمارے پرائم منسٹر کو یہ بندہ جانتا ہے. تو پھر اس نے جب بات کی اور ڈسکس کیا، اس نے کہا بہت اچھا انسان، ایسے ایسے ایسے. یار ایک چیز سمجھ لو کہ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے خوبصورت طریقے سے، نہ کوئی ٹائر جلائے، نہ کوئی توڑ پھوڑ کی، نہ کچھ کیا، اور جا کے سب کے سامنے کہا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتے ہو تو ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے. اور اتنے طریقے سے انہوں نے اسلامو فوبیا اور وہ ساری چیزیں جو تھیں لوگوں کے دل سے ہٹائیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ دہشت گردی ہوتی ہے. یہ کوئی مسلمان، کرسچن، ہندو یا کسی اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گرد اگر کوئی مسلم ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے وہ بھی دہشت گرد ہے. دہشت گرد ہے، اور اس کا کسی بھی مذہب میں کوئی فیورزم نہیں ہے، کوئی اس کو فیور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اس طرح کی گستاخی کرتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنا موقف اتنے اچھے طریقے سے دنیا تک پہنچایا. سو اس بندے کے ساتھ جو بندہ کہتا تھا کہ ہمیں واقعی حقیقی آزادی کے لیے ان ملکوں سے اپنی غلامی جو ہے وہ ختم کرنی ہے، ہمیں آزاد ہو کے اپنے فیصلے خود لینے ہیں، تو آج ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہو، شاید آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتہ، لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. انہیں ناحق جیل میں قید کیا گیا ہے، ناحق ان پہ مقدمے چلائے جا رہے ہیں. جو بندہ خیرات لے کے، صدقے لے کے اور ڈونیشنز لے کے ہاسپٹل بنا سکتا ہے، جو میاں والی جیسے علاقے میں اتنی اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی بنا سکتا ہے جہاں سے پڑھے ہوئے لوگ ڈائریکٹ باہر کی کنٹریز میں اتنی مطلب ہائی اسکیل کی، جسے کہتے ہیں نا پے اسکیل کی، وہ جابز کر رہے ہیں، اور وہ بندہ کیوں مطلب کسی کا پیسہ لے گا؟ اس بندے کو کیا لگے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، جس نے اپنی وائف کو چھوڑ دیا کہ وہاں جا کے مجھے نہیں رہنا، مجھے اپنے کنٹری میں رہنا ہے، تو وہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کیوں بدیانتی کرے گا؟ اور جن لوگوں نے بدیانتی کر کے باہر کے ملکوں میں اپنے محل بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو لوگ آج بھی ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں. میں مسلم لیگی تھی اور آج میں مسلم لیگی. جیسے کوئی مجھے کہے آگ میں کود جاؤ تو میں، اور یا مسلم لیگ کو قبول کرو، میں آگ میں کود جاؤں، میں مسلم لیگ کی حمایت نہ کروں. جس میں بعض لوگ بہت اچھے ابھی بھی موجود ہیں، وہ بھی میری طرح قائد اعظم کی نام کی مسلم لیگ کے لیے ہی ابھی تک چپکے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے وہ جان چکے ہیں کہ موروثی سیاست ہے اور اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو میری بھی مطلب یہ رائے تھی پہلے، میں بھی ان کو پسند کرتی، لیکن آج میں بالکل مسلم لیگ کو ان کے حق میں نہیں ہوں. آج میں عمران خان کے حق میں ہوں. اگر کچھ لوگ عمران خان کی پارٹی میں بھی ایسے ہوں گے جو ویسے ہی نکل آئے کہ موروثی سیاست، یہ چیز وہ چیز جمع کرتے جاؤ، حکومت پہ نہیں لگانا، تو میں ان کے بھی خلاف ہو جاؤں گی. لیکن عمران خان واحد ایسا بندہ ہے جس کی ہم لوگ مطلب ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کو سن کے پتہ چلتا ہے بھائی کچھ سچ بول رہے ہیں. ان کی آنکھیں، ان کا جذبات، ان کا کہنے کا انداز، ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے بندہ سچا ہے. ٹھیک ہے. ان کی بڑی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی پارٹیز کے سربراہ بھی کہ ہم بھی ان کی طرح بولیں، ہمیں بھی لوگ پسند کریں گے، ہماری باتوں میں بھی ہنسیں گے. لیکن ان کا کہا ہوا ایک جملہ جو ہے وہ سلوگن بن جاتا ہے. ان کا کہا ہوا جملہ جو ہے وہ ٹرکوں کے پیچھے لوگ لکھ کے لگا دیتے ہیں. ان کا کہا ہوا جملہ، ان کے اوپر ہزاروں اربوں خربوں جو ہے وہ ٹک ٹاک بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے کہے ہوئے سینٹینسز پہ لوگ جو ہیں وہ لپ سنگنگ یا وہ جیسے کہتے ہیں نا ریڈنگ وغیرہ وہ کر کے تو وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں. یار وہ بندہ جو ہے وہ یقیناً وہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے. ٹرسٹ می، جو وہ کہتے ہیں ان کے دماغ، ان کا دل، اور جو جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں وہ دل میں بیٹھتی ہے. وہ جب آپ کو خوابوں کی بات بتاتے ہیں کہ خواب کیسے دیکھنے، گول کیسے اچیو کرنے، وہ اپنی ناکامیاں بتاتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ ان کی باتیں سن کے میں کہتی ہوں کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. کیا کوئی ایسا لیڈر اور آپ کے سامنے موجود ہے جس کی بات سن کے آپ کی زندگی بدل گئی ہو، آپ نے کچھ کوشش کی ہو، آپ نے کسی ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی ہو؟ میری نظر میں تو صرف آج کل صرف عمران خان ہے. پرانے لیڈرز میں نیلسن منڈیلا کی بات کروں، میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں کہ تاریخ ان کو انہی ناموں سے یاد کرے گی جیسے نیلسن منڈیلا کو یاد کرتی ہے، جس بندے نے اپنی قوم کے لیے قربانیاں دی، اپنی قوم کی حقیقی آزادی یعنی دماغی آزادی کے لیے قربانیاں دی. تو پلیز براہ راست میں یہی بات کہوں گی، انڈائریکٹلی بھی یہی کہوں گی کہ
پلیز 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 جو بھی پارٹی جیتتی ہے یا جیتی تھی ان الیکشنز میں بھی دھاندلی کرنے کی کیا ضرورت تھی. چاہے نواز شریف صاحب جیتے, چاہے بلاول زرداری صاحب جیتے, چاہے عمران خان صاحب جیتے, سب کچھ تو ان سے چھین لیا تھا, پارٹی چھن گئی تھی, ان سے نام چھن گیا, ان سے بلہ چھن گیا, نشان چھن گیا. اور پھر بھی دیکھیں تو کس کے سب سے زیادہ ہیں, تو انڈیپینڈنٹ کون ہے, جو ڈپینڈنٹ, جو ریلیٹڈ, جو کنیکٹڈ ہے ود عمران خان سے. سو بس دکھ ہوتا ہے بہت کہ جو بھی جیتا اچھے طریقے سے اس کو حکمرانی کرنے دی جاتی, کہ آپ دیکھو حکمرانی کیا, یہ تو ایک طرح کی ملازم آپ بن جاتے ہو عوام کے ووٹ پہ آپ آئے ہو. سو لیکن یہ بہت برا ہوا. میں ابھی بھی اپنی پاکستان کی کورٹ سے بہت زیادہ پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ان میں 100 میں سے کم از کم 80 لوگ یا 50 لوگ ہی کر لو, وہ تو ہوں گے جن کا بھی ضمیر زندہ ہے, اور وہ حق پہ فیصلہ کریں گے, وہ حق بات کریں گے. اور جو بھی ڈیزرونگ تھا اس سیٹ کے لیے, جس کو زیادہ ووٹس ملے, وہی آ کے عوام کا فیصلہ کرے گا, ان کے حق کے لیے ان کی بات کرے گا, ان کی خدمت کرے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.